پاکستانیوں کے لیے UAE کے ویزا کا حصول مشکل کیوں ہے؟ اس سلسلے میں بزنس ٹائم نے ایک سروے کیا اور مختلف چیزوں پر کام کیا جو اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ امید ہے کہ ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں گے اور UAE میں جانے والوں کے لیے انفارمیشن انتہائی کارآمد ہے۔ بہت سے پاکستانی کو شکایت ہے کہ تمام شرائط پوری کرنے کے باوجود UAE کا ویزا حاصل کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، لیکن UAE نے پاکستانی شہریوں کے لیے ویزا پر کوئی باضابطہ پابندی کی تردید کی ہے، اور متحدہ عرب امارات میں پہلے سے کام کرنے والے بعض پاکستانی شہریوں کا ماننا ہے کہ پاکستانیوں کی سیاسی سرگرمیوں میں شمولیت اور سوشل میڈیا کے ذریعے UAE حکام کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے مبینہ کوششیں ویزا پابندیوں کی بڑی وجہ ہو سکتی ہیں، کیونکہ متحدہ عرب امارات میں ایسی سرگرمیوں کو پسند نہیں کیا جاتا، اور پاکستان کی وزارت خارجہ نے UAE کے ساتھ اس کی خط و کتابت کا حوالہ دیتے ہوئے حال ہی میں قومی اسمبلی کو بتایا کہ متحدہ عرب امارات نے پاکستانی شہریوں پر کوئی سرکاری پابندی عائد نہیں کی۔ اور وزارت خارجہ نے یہ بھی بتایا کہ متحدہ عرب امارات نے نئی 5 سالہ ویزا پالیسی متعارف کرائی ہے، جس میں کچھ اضافی شرائط شامل کی گئی ہیں، اور نظرثانی شدہ پالیسی کے تحت درخواست گزار کو آمد و رفت کے ٹکٹ، ہوٹل کی بکنگ، کسی بھی جائیداد کی ملکیت کا ثبوت اور 3000 اماراتی درہم کی پیشگی ادائیگی کی رسید جمع کرنا ہوگی۔ تقریباً 50,000 پاکستانیوں کی ویزا درخواستیں مسترد کی جا چکی ہیں۔ تمام شرائط پوری کرنے کے باوجود جن افراد کی درخواست مسترد کی گئی، ان کا کہنا ہے کہ اگر امارات نے نئی شرائط کے تحت ویزے جاری کرنا شروع کر دیے ہیں تو بھی یہ بڑی سہولت ہے، کیونکہ وہ گزشتہ 1 سال سے کاروباری مقاصد کے لیے امارات کا سفر کرنے سے قاصر ہیں، اور بعض میڈیا رپورٹس کے مطابق سال 2024 کے دوران UAE نے تقریباً 50,000 پاکستانیوں کی ویزا درخواستیں مسترد کی ہیں۔ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں سینئر مینیجر کے عہدے پر فائز مقداد حسین نے بتایا، چونکہ ہماری کمپنی ملٹی نیشنل ہے، اس لیے ہمیں مختلف ممالک میں ایونٹس کا انعقاد کرنا پڑتا ہے، اور حال ہی میں ہم نے متحدہ عرب امارات میں ایک ایونٹ منعقد کرنے کا منصوبہ بنایا تھا جس میں دنیا بھر سے مختلف شعبوں کے افراد کو شرکت کرنی تھی، لیکن شرکاء کی بات تو دور درکنار کمپنی کی مینجمنٹ کو بھی یہ UAE کا ویزا نہیں ملا، جس کی وجہ سے ہمیں ایونٹ منسوخ کرنا پڑا، اور اب ہم اسے کسی اور ملک میں منعقد کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اپنی کمپنی کا نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کرتے ہوئے مقداد نے کہا کہ میری کمپنی ایک بہت بڑی کمپنی ہے، جہاں تک بینک سٹیٹمنٹس اور دستاویزات کا تعلق ہے ہر چیز مکمل تھی، لیکن اس کے باوجود ہمیں ویزا نہیں ملا، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی ویزا حاصل نہ کر سکے جو ملینز میں تنخواہ لے رہے ہیں۔ ویزا حاصل کرنا انتہائی مشکل کیوں ہے؟ وہ افراد جنہیں ویزا مسترد ہونے کا تجربہ ہو چکا ہے کہتے ہیں کہ اب 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، UAE کا ویزا حاصل کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ یہ صرف ایک کمپنی کی بات نہیں جسے اپنا ایونٹ منسوخ کرنا پڑا، بلکہ دیگر تنظیموں کو بھی اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ظفر بھٹا، جو پاکستان کے ایک معروف انگریزی اخبار کے صحافی ہیں، کہتے ہیں کہ میں پہلے بھی متحدہ عرب امارات جا چکا ہوں، لیکن 2023 کے آخر سے UAE کا ویزا حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ میں نے سال 2023 کے آخر میں ویزا کے لیے درخواست دی جو مسترد ہو گئی۔ حال ہی میں مجھے UAE میں ایک ایونٹ منسوخ کیا گیا تھا، لیکن منتظمین نے بتایا کہ وہ خود بھی ویزا حاصل نہیں کر سکے، اس لیے ہمارے لیے ویزا کے لیے اپلائی کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں بچا، کیونکہ اب وہ ایونٹ میں اس مقام پر منعقد نہیں ہو رہا۔ نہ صرف متحدہ عرب امارات کا ویزا حاصل کرنا مشکل ہو گیا ہے، بلکہ وہ ملک جو پاکستانیوں کے لیے روزگار کی تلاش کا ایک پسندیدہ مقام تھا، 2023 کے آخر سے پاکستانیوں کو ملازمتیں دینا بھی تقریباً بند کر دی ہیں۔ ایک پاکستانی جس کی UAE میں رجسٹرڈ کمپنی ہے اور وہاں کے حکومتی اداروں کے ساتھ مل کر ویزا پروسیسنگ کے کام میں شرکت دار ہے، بتایا کہ 2023 سے جو پاکستانی وزٹ ویزا پر UAE میں موجود تھے، وہ نوکریاں تلاش کر رہے تھے، انہیں واپس پاکستان جانا پڑا، کیونکہ UAE کی کمپنیوں نے پاکستانیوں کو ملازمتیں دینا بند کر دیا ہے، بلکہ انہیں انٹرویوز کے لیے بلانا بھی چھوڑ دیا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا کسی سرکاری نوٹیفیکیشن کے تحت ایسا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ UAE ایک مختلف انداز میں کام کرتا ہے، جہاں جو بھی چیز باضابطہ لکھی جاتی ہے، وہیں کئی احکامات تحریری شکل میں نہیں کیے جاتے، اور حکومتی ادارے خود جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ جب کچھ پاکستانیوں کو نوکری دینے والی کمپنیوں کی جانب سے دائر کردہ ورک ویزا درخواستیں مسترد ہوئیں تو مارکیٹ کو پتہ چل گیا کہ اب پاکستانیوں کو بھرتی نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستانیوں کے لیے
UAE के तहफ़्ज़ात। वज़ारत ख़ारजा ने कौमी असम्बली को बताया कि UAE को पाकिस्तानियों के वीज़ा दरख्वास्तें और पहले से जारी वीज़ों के हवाले से कुछ तहफ़्ज़ात हैं। इनमें जेली डिग्रियाँ जमा कराना, मुलाजमत के जेली मुआहदे और वीज़ा मुद्दत ख़त्म होने के बाद गैर कानूनी क़याम के वाक़यात शामिल हैं। कुछ पाकिस्तानी शहरी सियासी और मुजरमाना सरगर्मियों में भी मुलवस पाए गए। UAE में मौजूद एक कंपनी के मालिक, जिन्होंने अपना नाम ज़ाहिर न करने की दरख्वास्त की क्योंकि इससे इनका कारोबार फौरी तौर पर मुतासर हो सकता है, ने कहा कि ये मसाइल किसी हद तक पहले से मौजूद थे। भीख मांगने का मसला वाकई एक हकीकत है जिसे हाल ही में UAE ने पाकिस्तानी हुकाम के सामने उठाया था, लेकिन UAE में महसूस करते हैं कि ये वाहिद वजह नहीं। यहाँ कुछ पॉलिसी में तब्दीली आई है जिसे UAE अपनी रवायात के मुताबिक बाज़ाब्ता तौर पर ज़ाहिर नहीं करता। उन्होंने मज़ीद कहा कि जहाँ UAE हुकाम के लिए ज़्यादा परेशान कुन हो सकती है, वो जिसका जिक्र कर भी चुके हैं, वो पाकिस्तानी शहरियों की UAE में रिहाइश के दौरान सियासी सरगर्मियों में शमूलियत और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल है। और पाकिस्तानी अफराद UAE हुकाम पर मुबैना तौर पर मखसूस बैनुल-अक़वामी इत्तेहादों के हवाले से इल्ज़ामात लगाते हैं और उन्हें बदनाम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।